امامت بھی کرتے ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں, ثنا خواہ بھی ہیں. پیدائشی نظریہ کیا میری, دیکھیں اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک آپ کا جو طرز ہے وہ ان کی طرح ہے. وہ ایک بڑے مشہور ہمارے سیالکوٹ کے عالم دین ہیں جناب حافظ عمران ناصر صاحب جی. تو آپ ان کو کاپی کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پہ گھونگھٹ ڈال کے باہر نکلیں. سب کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ تم لوگوں کا اسلام پردے پہ شروع ہوتا ہے, پردے پہ ختم ہو جاتا ہے. سر صاحب آج کل کی ینگ جنریشن میں ہاتھ کا زنا بہت عام ہے. دروازہ کھٹکائے گا پتہ ہے اندروں اتر آئی ہے. پھر وہ یہ کلی آزمائے نا, کوئی نعت سن لے, کوئی نعت سنے, کوئی تلاوت سن لے. صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہیں تو جماعت کے ساتھ بعد میں شامل ہوئے ہیں جی, تو انہیں ذہن سے نکل گیا, مطلب قرات میں انسان کبھی کھو جاتا ہے جی, تو ان کے ذہن سے نکل گیا کہ رکعت مس ہوئی تھی. اب امام نے سلام پھیریا, انہوں نے امام کے ساتھ دائیں طرف سلام پھیر لیا لیکن بائیں طرف ابھی نہیں پھیری, تو وہ کیا واپس کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. فصیح بھائی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل خدا ہر طرح سے حاضر ہوں. آپ جب بلائیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آج کا ہمارا جو پہلا پوڈ کاسٹ ہے, اس پوڈ کاسٹ میں ہم جنہیں جو ہے نا وہ جن کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ کچھ ہمارے سوالات کے جواب دیں, کچھ ہمیں 1 گھنٹہ ہمیں دیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں. وہ کوئی بہت بڑی کوئی نامور شخصیت تو بھی نہیں ہے, لیکن ایک محلے میں ایک مسجد کے امام ہیں, نعت خواہ بھی ہیں ماشاء اللہ, ثنا خواہ مصطفیٰ ہیں, عالم دین بھی بن رہے ہیں ماشاء اللہ, اور خطیب پاکستان بھی ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. مطلب ایک جنہیں کہتے ہیں نا کہ آل راؤنڈر ہے, جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا اسپنر بھی ہے, کیپر بھی ہے, وہ سارے ماشاء اللہ یہ کام کرتے ہیں. امامت بھی کرتے ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں, ثنا خواہ بھی ہیں. تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ان کی آواز ہے, تو ان سے آج کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. حضور آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ جی. پہلے پوڈ کاسٹ کی جو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سر. جزاک اللہ. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہ پاک حاسدوں کے حسد اور شروں کے شر سے محفوظ فرمائے, اللہ بری نظر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کی ایک روٹین ایسی ہے, نمازیں, پھر بچوں کو پڑھانا, انہیں دینی تعلیم دینا. بس الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب کے دین کی خدمت کے لیے جو ہے نا مجھ جیسے ناچیز بندے کو چنا ہے. بالکل جناب. تو اس کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بس اللہ پاک بس قبول فرمائے. آمین. قاری صاحب میں آغاز کروں گا کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ جی میرا مکمل نام جو ہے وہ حافظ محمد فہد رضا قادری ہے. ماشاء اللہ. تو جو آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ فہد رضا. اچھا. تو آپ کے والد صاحب کا؟ ان کا نام غلام مصطفیٰ رضا. اچھا اچھا. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت نام ہے. ماشاء اللہ. ہمارے الحمدللہ جتنے بھی ہم میرے والد صاحب ہیں یا دیگر بھائی ہیں, ہم سب کے نام کے آگے جو ہے رضا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا قاری صاحب کچھ آپ اپنے تھوڑا سا مسلک کے بارے میں بتائیں. جی الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک ہے. میرے پردادا ابو حاجی عبدالکریم صاحب, بڑی مشہور مسجد آپ کو پتہ ہوگا, جامع مسجد ڈونگا باغ. جی سیالکوٹ کی بہت مشہور مسجد ہے. وہ وہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ کمیٹی ممبر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں ان کا نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور میرے دادا ابو حاجی ملک محمد اشرف صاحب, وہ ڈونگا باغ کے بھی خدمت گار رہے ہیں, اور ہماری محلے کی مسجد ہے جامع مسجد چاہ باغ, وہاں پہ بھی خدمت گار رہے ہیں. اور الحمدللہ آگے سے میں بھی اپنے محلے کی مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہوں. ہم تو جانتے ہیں لیکن دیکھنے والے نہیں جانتے. جس مسجد میں آپ امامت کر رہے ہیں اس کا نام چاہ باغ والی. جی جامع مسجد چاہ باغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قاری صاحب آپ کی ایج کتنی ہے؟ وہ دیکھنے میں آپ کی ایج بہت کم لگتی ہے. میری ایج 24. اچھا. جی. یعنی کہ چھوٹی ایج میں آپ نے جو ہے نا اسٹارٹ لیا. میں نے امامت جب اسٹارٹ کی تھی نا, میں نے اپنی محلے کی مسجد سے نہیں سے اسٹارٹ کی. ادھر تو پہلے میں کہہ لے نائب امام تھا تقریباً, جیسے ٹریننگ ہوتا ہے. جی مطلب وہ استاد محترم جب ادھر نہیں تھے ہوتے تو کمیٹی مجھے آگے کر دیتی تھی نماز پڑھاؤ. اچھا. تو یہاں سے ایکسپیرینس میں نے حاصل کیا. پھر مجھے امامت ملی. ہمارے جو محلے کی مسجد ہے اسی کے آگے نا ایک مسجد ہے جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ, وہ ہاں کھوئی علی مسجد, بڑی مشہور مسجد ہے. میں نے 18 سال کی عمر میں وہاں پہ امامت شروع کی تھی. ماشاءاللہ. 3 سال میں نے وہاں پہ امامت کی. خطابت نہیں تھی کی تب میں نے. اچھا مطلب صرف نماز. اور بچوں کو ادھر ہوتا تھا مغرب کے بعد بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ وہ تھا.
اور پھر وہاں سے بس کوئی آپ کو پتہ مسجدوں کے معاملہ ذرا ایسے ہی ہوتے ہیں. جی جی بالکل پیچیدہ معاملہ. جی بس کوئی مسئلے مسائل ہو گئے, میں نے وہاں سے چھوڑ دیا, پھر واپس ادھر مسجد میں آ گیا, آپ سب کے ساتھ پھر اٹیچ ہو گئے استاد محترم کے ساتھ. پھر مطلب وہ غیر حاضر ہے تو میں نے نماز پڑھانی ہے, بچوں کے بھی ساتھ پڑھا لیتا تھا. بس اللہ کا یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں, کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونا ہے کل کو کیا نہیں ہونا. بس استاد محترم ایسے بیمار ہوئے ہیں کہ واپس وہ مصلی امامت پہ نہیں آ سکے. پھر کمیٹی نے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ اب آپ ہمارے امام ہیں, آپ نے یہاں پہ جو ہے نمازیں پڑھانی ہے. پھر یہاں پہ بھی میں نے جو ہے نا خطابت نہیں پہلے کی, میں نے میرے حال 6-7 مہینے یا 1 سال تقریباً جو ہے نا امامت ہی صرف کی ہے, خطابت نہیں کی. اچھا ہاں پھر میں نے کمیٹی کو کہا جی میں اب جمعے کے لیے تیار ہوں تو مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع دیا جائے. تو مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہی میں بیٹھ کے نا سوچ رہا تھا کہ آج 20 تاریخ ہے نا, کل مجھے سال ہو جانا جمعہ پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ. اچھا اچھا اسلامی سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1 محرم کو مجھے سال ہو گیا تھا. اچھا اچھا لیکن انگریزی مہینے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کل مجھے سال ہونا جمعہ پڑھاتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ جو ہمارا اسلامی جو ہمارا کیلنڈر چلتا ہے وہ ہر سال 10 دن پیچھے آ جاتا ہے. پیچھے آ جاتا ہے, ہاں جی بالکل. صحیح. تو کر صاحب حفظ کتنی عمر میں آپ نے شروع کیا تھا قرآن حفظ کرنا؟ 10 سال کی عمر میں. اچھا جی 10 سال کی عمر میں مجھے والد صاحب نے گھر پہ ہی قاری صاحب لگوا کے دیے تھے کہ والد صاحب کہتے تھے مدرس سے نہیں جانا, مدرسوں کا ماحول نہیں اچھا, تو گھر پہ ہی انہوں نے مجھے قاری صاحب لگوا کے دیے تھے. ماشاءاللہ. صاحب ایک پرسنل سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی یہ آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے جی اور میں بیٹھے بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا بال کا نا تھوڑا فوکس بھی تھوڑا سا رہا ہے. جی تو یہ کیا ایشو ہے کر صاحب؟ یہ پیدائشی نظر ویک ہے میری. اچھا میرے اور 2 بھائی ہیں ان کی بھی پیدائشی ویک ہے. اچھا. تو مطلب کر صاحب حفظ پر کیا کیسے یہ؟ میں نے وہ ہمارے پاس پارے ہوتے تھے قدرت اللہ کمپنی کے پارے تھے, بڑے موٹے موٹے لفظ والے. اچھا اب تو میں نے ان سے بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے, میں نے موبائل میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے. اب تو سہولت آ گئی ہے نا, آپ اسے کلوز کریں تو وہ لفظ بڑے ہوتے جاتے ہیں. ہیں. وہ قرآن اس ٹائم مجید یہ نہیں تھے. ہاں اس ٹائم یہ نہیں تھے, اس ٹائم تو موبائل ہی ہمیں نہیں تھے نا دیے گھر والوں نے. بالکل ابھی پڑھو. اور یہ بات بھی ہے, آپ ماشاءاللہ بھی غالباً 24 سال کے آپ نے جیسے کہ پہلے بتایا, اور 10 سال یعنی 14 سال پہلے کی بات ہے. 14 سال پہلے کی بات ہے یہ. کر صاحب کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ میں نے تقریباً 3 سال میں کر لیا تھا مکمل حفظ کر لیا. جی. تو ثنا خوانی کا آپ کو نعت کا کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا؟ ثنا خوانی کا شوق مجھے بچپن سے ہے, مطلب 10 سال کی بھی چھوٹی عمر سے. اچھا. بڑے مشہور و معروف نعت خواں ہمارے پاکستان کے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب. جی ان کی نعتیں چلا کرتی تھیں. ان کی ایک بڑی مشہور نعت ہوئی النبی صلو علیہ. جی ان کی پہلی نعت تھی. پہلی نعت بڑی ہٹ ہوئی نعت ان کی. جی میں بڑے شوق سے ان کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, اور انہی کے سن کے ان کو دیکھ کے نا مجھے نعت خوانی کا بھی شوق پیدا ہوا, داڑھی کا بھی شوق پیدا ہوا, امامے کا بھی شوق پیدا انہی کو دیکھ کے ہوا تھا. ماشاءاللہ. نظر چونکہ پیدائشی ویک تھی تو جب ٹی وی پہ نعت لگنی کرنی نا ان کی, تو میں نے بالکل ٹی وی کے آگے نا بالکل منہ جوڑ کے ان کو دیکھنا کرنا. اچھا سانس سننا کرنا. تو کر صاحب یہ جو آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ کبھی حائل نہیں ہوئی؟ یہ بعض اوقات نا میرے اوپر بڑی خاوی ہو جاتی ہے یہ. اچھا. لیکن فضی بھیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں میچور نہیں تھا, اتنا شعور نہیں تھا, میں تب کی بات نہیں کرتا, لیکن جب کی میچورٹی آئی ہے نا میرے اندر, جب کا میں اس فیلڈ میں ہوں, میں نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ ہماری نظر ٹھیک کر دے یا میری نظر ٹھیک کر دے. لیکن کر صاحب وہ کیوں, ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے, میں اس لیے دعا نہیں کرتا کہ وہ اسی میں راضی ہے تو اسی میں صحیح. واہ کر صاحب بہت بڑی بات کی آپ نے. میں نے یقین کریں میں وظیفہ بھی نہیں کرتا کوئی, حالانکہ 26ویں سپارے کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, کہ یہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا 7 مرتبہ پڑھ کے تو اپنی آنکھوں پہ یہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ لگانی چاہیے, اس سے آنکھوں کی بینائی نور جو ہے نا یہ بڑھتا ہے. اچھا. جب میں آپ کو جیسے بتایا نا, میں نے پہلے جب اتنا میچور نہیں تھا, شعور نہیں تھا, تب یہ کرتا تھا وظیفہ, لیکن جب کہ میچورٹی آئی ہے نا, جب کہ یہ ایک بات میرے دماغ میں آ گئی ہوئی ہے کہ اللہ پاک اسی میں راضی ہے تو اسی میں سے, میں نے تب کا وہ وظیفہ بھی چھوڑ دیا ہوا. اللہ اکبر. اچھا ابھی آپ نے پیچھے عرض کیا کہ کبھی حائل ہو جاتی ہے, مطلب کسی وقت آپ نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی ابھی. جی. وہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ماجرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ مطلب جا رہے ہیں باہر روڈ پہ یا مسجد میں جا رہے ہیں کوئی رات کے ٹائم, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم بھی جو نا کسی چیز سے جب ٹھوکر لگ جاتی ہے نا, تب یہ بڑا ایک حاوی ہو جاتا ہے کہ یار کیا مطلب یہ معاملہ ہے. کیونکہ
اب جو دور چل رہا ہے نا, جو انسان کسی چیز سے معذور ہے یا جس کی انسان کی کمزوری ہے نا, کوئی لوگ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ آنکھ کا مسئلہ ہے, ایک نظر کا مسئلہ ہے, جی ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جو مجھے دور سے دیکھ رہا ہے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے, ہنس رہا ہے دیکھ کے, کیا کر رہا ہے. اور جب اس طرح کے کوئی ٹھوکر والا معاملہ یا اس طرح کا جب ہوتا ہے نا, کوئی اگر آس پاس دیکھ بھی رہا ہو نا, تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے, وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ ہنس رہا ہے. جی یہ جب چیز جب آتی ہے نا ذہن میں, تو اس سے جو ہے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ یار. لیکن الحمدللہ کبھی شکایت نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں, نہ کبھی شکوہ کیا ہے. مایوسی بھی بہت بڑا گناہ ہے, بالکل, مایوسی بھی نہیں کی کبھی, بالکل. تو بس حاوی ہو جاتی ہے, کچھ دیر کے لیے حاوی ہوتی ہے, پھر بعد میں وہی نارمل کیفیت ہو جاتی ہے. تو قاری صاحب مسجد میں جاتے آتے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوتا, یعنی جاتے کیسے ہیں آپ مسجد میں؟ میں خود ہی جاتا ہوں پیدل. یہ ہمارے بڑے قریب ہے مسجد, الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. بڑی سہولت ہے آپ کو. ہاں, مجھے 1-1.5 منٹ لگتا ہے, میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. اچھا اچھا اچھا, اتنی قریب ہے. کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا اپنے کچھ وسائل سے, اور ویسے بھی ہم تو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں جی, کہ آپ نے اپنا گھر بنایا, ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا, تو جی آپ جی, نے, آپ کا گھر پرانا تھا پہلے, تو آپ نے اسے الحمدللہ گرا کے جو ہے نا وہ نیا بنایا. تو کچھ عرصے کے لیے آپ اس مسجد سے دور چلے گئے تھے. جی جی. ہمارا کہہ لیں کہ بائک پہ جو تھا نا, بائک پہ جو ڈسٹینس تھا وہ 5 منٹ کا تھا, 5 سے 7 منٹ کا. اچھا, تو وہ پھر چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی لگی. صحیح صحیح. وہ جناب وہ مجھے لے کے بھی جاتا تھا مسجد میں, پھر واپس گھر بھی لے کر آتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں نا فجر تو میں نے بالکل چھوڑ دی تھی پڑھانی, میں نہیں تھا جاتا. اچھا, وہ کمیٹی جو ہے نا, وہ کمیٹی نے کسی بندے کو آگے کر دیا تھا, فجر کی اس کی پکی ڈیوٹی لگ گئی, بھائی تم نے فجر پڑھانی ہے, جب تک آپ سب یہاں پہ واپس شفٹ نہیں ہوتے تم نے فجر پڑھانی ہے. اچھا اچھا, یہ تو بڑی نیکی ہے ان کی. ہاں, اور ظہر ٹائم پھر بھائی کے ساتھ جاتا تھا, ظہر پڑھا کے میں گھر آ جاتا تھا, کھانا وغیرہ کھا کے آرام کر کے, کچھ معاملات زندگی ہوتے ہیں وہ کر کے, پھر عصر ٹائم جاتا تھا, پھر عصر تا عشاء میں وہیں پہ رہتا تھا. اچھا اچھا, مسجد والوں نے خجرہ دیا ہوا ہے مجھے, اور بھی تو میرے دیگر معاملات ہوتے ہیں, بچوں کو پڑھانے والا, ہوم ٹیوشنز, اور مسجد میں بھی بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا. پھر میں کیونکہ عصر مغرب عشاء جو نہیں, ساتھ ساتھ نمازیں میں اتنے گیپ نہیں ہے. اچھا, پھر وہ میں ادھر ہی رہتا تھا, عشاء کے بعد ہی پھر جو نا ایک بار گھر آتا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو قاری صاحب آپ بچوں کو حفظ بھی کروا لیتے ہیں؟ جی جی, میرے پاس الحمدللہ ایک ٹیوشن بھی لگی ہوئی ہے, مجھے محلے میں ملی ہے. ان کا بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ اس وقت 13واں سپارہ آج اس کا ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا اچھا اچھا. اچھا, تو قاری صاحب یہ آپ کو یہ دینی تعلیم جو آپ یہ فروغ دے رہے ہیں, جی, تو کبھی کچھ لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے کہ شاید میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں, یا پھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں تو میں ان سے اعلیٰ ہوں. تو کبھی کوئی انسان کو ہوتا ہے ایسی کیفیت آ جاتی ہے, بعد میں انسان واپس جو ہے نا وہ زمین پہ آ جاتا ہے. تو کبھی ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں, ایسا لگا ہو؟ الحمدللہ میرے ذہن میں ایسی کبھی بات نہیں, دیکھے اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بڑے عالم ہے جن کی بڑی شہرت ہے, اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے, جی جی, تو اگر ان کے ذہن میں, ان کے دل میں کوئی تکبر یا غرور والی بات ہے نا, تو ان کے لیے میں اتنا پیغام ضرور دوں گا, بھائی جو ذات دینے والی ہے نا وہی ذات لینے والی بھی ہے. بے شک بے شک. تو بندے کو ہر وقت عاجزی میں رہنا چاہیے, بے شک. میں نہیں آنی چاہیے بندے میں. شیطان میں ہی آئی تھی نا, تو اللہ کی بارگاہ میں سے نکال. وہ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا. ایک بندہ آیا, اس نے کہا, کوئی بزرگ تھے, تو اس نے کہا جی مجھے بتائیں ذرا شیطان کو کس چیز نے اللہ کی بارگاہ میں سے نکال دیا تھا. وہ بزرگ کہنے لگے میں نماز پڑھ کے جواب دوں گا, نماز کا وقت ہو گیا. اچھا. ان بزرگوں نے نماز پڑھائی, تو سلام پھیرنے کے بعد نا انہوں نے کہا کون ہے وہ شخص جس نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو کون سی چیز نے اللہ کی بارگاہ میں سے نکالا. وہ شخص اٹھ کے کہنے لگا جی میں نے سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا اسی چیز نے شیطان کو نکال دیا تھا اللہ کی بارگاہ. یعنی کہ وہ خود بھی مطلب میں لفظ بولنا ہی نہیں چاہتے, اتنی نفرت ہے اس سے, اتنی مطلب عاجزی تھی ان میں. لیکن حضور آج کل کے دور میں, آج کل کے جو پرفتن دور ہے, اس کے بارے میں آپ کا یہ کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ آج کل تو میں تو بہت عام ہے, تکبر تو اب ہر بندے میں آ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آج کل تو جس طرح کا دور چل رہا ہے, اور جس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں نا, جس طرح کے لوگوں کے ذہن ہو گئے ہیں, فصیح بھائی ویسے اللہ ان لوگوں سے بچائے. بالکل. اتنا یقین کریں, میں امامت کرتا ہوں نا, میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. اللہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں, مسئلہ بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعد میں جو ہے نا مکھیاں میرے آلے دوالے بیٹھ جانی ہیں. جی تسی کتوں کٹیا ہے مسئلہ کتنے. اور میں آپ کو ایک مزے کی, یہ تو ابھی کی بات ہے نا, اب تو اور دور جو ہے نا پرفتن ہو گیا. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے 18 سال کی عمر میں کھوئی علی مسجد میں امامت شروع کی. جی.
ادھر بھی مجھے ایسے ہی تھا. میں جب مسئلہ بیان کرتا تھا نا تو بیچ میں لوگ بولتے تھے جی آپ سب سنتا لے کے آیا کرو, کتوں کر لیندے ہو, دلیلاں دیا کرو سانو نال وچ. تو میں تو مسئلے بیان کر ایک دو بار تو میں نے بول دیا. میں کہا جی دیکھیں امام مسجد جو مصلی رسول پہ بیٹھا ہے نا, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل آپ لوگوں کو بتائے. جب امام مسجد نہیں بتانے تو کسی نے باہر سے آ کے آپ لوگوں کو بتانے ہیں. لیکن کر صاحب دلیل مانگنا غلط تو نہیں؟ دلیل مانگنا غلط نہیں ہے, لیکن ایک جب آپ کا ایک امام مسجد ایک خطیب جب مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, اس سے تو نبی پاک نے بھی منع فرمایا, بیچ میں تو ایسے بولنا ہی نہیں چاہیے, اس طرح کی تو بیچ میں گستاخی کرنی ہی نہیں چاہیے. آپ بعد میں آرام سے بیٹھ کے آپ صاحب یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ آپ صاحب آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کی کوئی صحیح سند آپ سے ہاں مانگ لے. یہ طریقہ کار ہے نا. مطلب ہے کہ میں فرضوں کے فوری بعد ایک مسئلہ بیان کروں اور سارے نمازی بھی بیٹھے ہیں 2 3 4 صفحے ہو فصیح بھائی, اور بیچ میں بندہ ایسے بول پڑے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو نبی پاک نے بھی منع فرمایا. سب لوگوں کا لہجہ بھی بہت عجیب ہے, مطلب وہ علماء دین کی بھی قدر نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیدھی بات ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عالموں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. میرے اپنے سراؤنڈنگز میں ایسے بہت ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ انہیں سمجھتے ہیں ملازم. امام مسجد کو آج کل کے زمانے میں لوگ ملازم سمجھتے ہیں, ویسے ٹریٹ کرتے ہیں, جبکہ حضور نے فرمایا کہ حدیث سے میری نظروں سے گزری تھی کہ جو عالم ہیں, یہ جو حافظ ہیں, یہ میرے وارث ہیں. وہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ اکبر. فصیح بھائی صرف لوگوں نے امام مسجد کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت آتا ہے نا جی, وہ امام کو آگے کر دیتے ہیں, چل بھائی ہوں تو آگے ہو. اور دنیا کے معاملات میں امام کو پیچھے کر دیا گیا ہے, اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت ہے امام کو آگے کر دیا, پیچھے اس امام کے, اور دنیا کے معاملات میں آگے اس امام کے. اللہ کی بارگاہ میں ٹائم ہے پیچھے اس امام کے, باقی معاملات میں آگے اس امام کے. جب لوگوں نے امام میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں امام مسجد ہوں, اور بھی امام جتنے امام ہیں میرا بھی بنتا ہے کہ میں ان کا احترام کروں, ان کی عزت کروں. بالکل. نبی پاک نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل و اہل الفضل, فرمایا عزت والے کی عزت کرتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے امام مسجد کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا لی ہے, حالانکہ امام مسجد کو سر کا تاج بنانا چاہیے. بالکل. تو کر صاحب جس کے پیچھے نماز پڑھیں, اگر باہر اس کے بارے میں جا کے فضول بات کر دیں کوئی, تو اس کے بارے میں کوئی شریعت کا کوئی حکم؟ آپ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, میرے استاد اور ایک بات کیا کرتے تھے, اور یہ بات حقیقت ہے, صحیح ہے, کہ امام کی چپل کو جوتی بھی کہنا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لیکن آج کل تو قاری صاحب کچھ اور ہی چل رہا ہے. آج کل کے بس لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا, ایک آپ سے بات عرض کروں گا کہ آپ مطلب آپ کی نظر کا مسئلہ ہے جی, تو ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں. ہاں جی, ظاہر ہے بغیر گھر کی باتیں تو جمعے میں بیان ہوتی نہیں. اچھا کچھ خطبہ کرتے بھی ہیں گھر کی باتیں. جی جی, میں ان کا نام نہیں لوں گا, کچھ خطبہ کرتے بھی ہیں. جی, تو مطلب آپ ظاہر ہے دین کی بات تو گھر کی کو کرتا بھی ہو, لیکن دین کی بھی ساتھ وہ کرتا ہے. جی, تو دین کی بات کرنی پڑتی ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے. جی جی مطلب بالکل. حضور آپ تیاری کیسے کرتے ہیں؟ مطلب آپ کی نظر کا مسئلہ, آپ کتب نہیں پڑھ سکتے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے, ہم نے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا اچھا. اہل سنت والجماعت کی اس فقہ کی کتابیں ہمارے پاس, وہ پڑھتا ہے, میں سن کے اپنے دماغ میں فیڈ کر لیتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. اور اس کو اپنے لہجے میں جا کے میں ممبر پہ بیٹھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کا جو لہجہ ہے, جی, جو آپ کا طرز ہے بیان کرنے کا, جی, وہ مطلب بڑا ایک ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ جو ہمارے کچھ علماء دین ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے خوب شہرت پائی ہے, میں ان کا نام عرض کرتا ہوں, میرے بہت فیوریٹ ہیں. پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب, جی, میں یقین کریں میں تو ان کا مرید ہوں ایک حساب سے, بہت اچھی شخصیت ہے. وہ بالکل سادہ بیان کرتے ہیں. ہاں جی, اب آپ کے میں نے بیان سنے ہیں یوٹیوب پہ, جی, تو آپ طرز لگاتے ہیں. جی, اب پیر اجمل صاحب ہیں, اور ہمارے سیالکوٹ کے بڑے مشہور و معروف عالم دین ہیں جناب ثاقب اپنا سلیمان خادمی صاحب, ہاں ہاں, وہ بھی سادہ طرز کرتے ہیں. جی, تو آپ کا جو طرز ہے وہ ان کی طرح ہے. وہ ایک بڑے مشہور ہمارے سیالکوٹ کے عالم دین ہیں جناب حافظ عمران ناصر صاحب, جی. تو آپ ان کو کاپی کرتے ہیں؟ میرے فیوریٹ جو ہے نا خطیب, جیسے آپ نے نام لیا ثاقب رضا مصطفی صاحب, جی, وہ میرے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. پیر اجمل رضا قادری صاحب, میں ان کو بھی بہت لائک کرتا ہوں. میرے کچھ ثنا خان, کچھ خطیب جو ہے نا انتہائی فیوریٹ ہیں.
اچھا اچھا ثنا خانوں میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا حاج محمد اویس رضا قادری جی، صاحب ماشاء اللہ. میرے بہت فیوریٹ ہے, میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اسی طرح حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان حافظ محمد عمران آسی صاحب, جی جی. یہ بھی میرے روحانی استاد ہیں. اچھا اچھا. میں انہی کا لبو لہجہ میرا سارا انہی والا ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے بھی ہیں, اچھا ایک بندہ ہے نا وہ جب بھی وہ آتا ہے نا میرے سامنے وہ صرف اس طرح کہتا ہے اکس اکس. اکس کہ نہیں عمران آسی کا اکس ہے, اچھا اچھا اچھا. عمران آسی کا. میں وہ ترنم بھی انہوں والا, باقی لبو لہجہ بھی انہی والا. آپ سب آپ تقریر بھی جو ہے نا وہ فل پنجابی میں کرتے ہیں. جی جی جی. وہ آپ نے نبی پاک کی آپ کو بات یاد ہوگی, نبی پاک نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. بالکل جناب. میں تقریر پسند ہی اس طرح کی کرتا ہوں ترنم والی. میں سننی بھی ہو میں عمران آسی صاحب کو سنتا ہوں ان کا, کیونکہ ترنم والی ہے. ترنم والا کوئی بھی خطیب ہو میں سنتا ہوں. ہمارے ایک اور ہے میرے استاد بھی لگتے ہیں وہ علامہ جمشید عزیز قادری صاحب, اچھا اچھا. وہ بھی ترنم لگاتے ہیں. مطلب مجھے ترنم والی تقریر بہت پسند ہے, کرنا بھی اور سننا بھی. اور اچھا جو آپ کو جو مطلب کتاب سے آپ کو بات اچھی لگتی ہو, جی مطلب کوئی حدیث آپ نے کوئی روایت آپ نے کتاب سے اٹھانی ہو اور اسے اپنے طرز تکلم میں بیان کرنا تو وہ بھی آپ ایزیلی کر لیتے ہیں. کر لیتا ہوں. ہاں جی. اچھا اچھا صحیح صحیح. کچھ بات ایسی ہوتی ہے فصیح بھائی جو جوش میں کرتے ہیں, کچھ جرشیلا بیان ہوتا ہے. جی جی بالکل. آپ کوئی مطلب ایسے میں پنجابی میں کون تو کام چکنے والی گل ہوئے نا, جی جی اس کے دو طریقے ہوتے ہیں بیان کرنے کی, یا ترنم لگاؤ یا اس کو جوش میں بیان کرو, پھر جو ہے نا لوگوں کو مزہ آتا ہے. بالکل. تو یہی دو طریقے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کی بات ہو اس کو ترنم میں بھی کر لیتا ہوں, جی. کوئی اگر اس طرح کی بات اس کو جوش میں بھی کر لیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اکر صاحب ایک نعت کا شعر آپ سے سننا چاہوں گا. جی ضرور. وہ ایک شعر ہے ربیع الاول کے حوالے سے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. ان کی آمد کے بیامی ہیں صبا کے جھونکے, پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا کر صاحب ایک بات بتائیے گا جی. کہ یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے یہ اس کلام کا نام کیا ہے؟ یہ کلام کا نام پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے. یہ راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, اچھا ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو بھی آپ نے شعر پڑھا ہے جی, تو اس کی تھوڑی سی تشریح کیجیے گا. اس کی تشریح یہ ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی آمد کے بیان می ہیں ہوا کے جھونکے, جی. کہ ہوا کے بھی جھونکے اس طرح کے ہیں کہ ہوا بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کی آمد ہے. واہ. پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں, یعنی پھول شاہوں کو ہلا رہے ہیں. ویسے میں اپنی عقل کے مطابق جو اس کا ترجمہ کروں گا نا جی. کہ پھول شاہوں کو ہلا رہے ہیں, اٹھو کملی والے آ رہے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اچھا تو کر صاحب میں اپنی واپس اپنی بات پر آتا ہوں کہ یہ جو کچھ لوگ مطلب یہ اس طرح کے معاملات میں عالموں کے بارے میں بول جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایسے مطلب کوئی آپ کے کوئی عزیز جو بہت زیادہ آپ کو چاہنے والے ہوں؟ اس طرح کے میرے عزیز ہیں, کتنے ہی ہیں. ہمارے ایک مسجد کے نمازی بھی ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے. وہ تو مجھے کہتے ہیں آپ میری جان ہے. اچھا. وہ ہمارے محلے کی ہیں بابر صاحب, ان کا ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم کا کام ہے. اچھا اچھا. وہ ساؤنڈ سسٹم آپریٹر بھی ہیں, محفلوں پہ ساؤنڈ وغیرہ لگاتے ہیں, مسجدوں کے کام کرتے ہیں. مسجد میں کوئی مطلب نئی مسجد بھی بنی ہو نا, ہماری مسجد میں ساؤنڈ کا انہیں نے کام کیا ہوا ہے, وائرنگ, اسپیکر, مکس, ہر چیز وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی محبتوں کا اظہار وہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نا رسپیکٹ بھی بہت زیادہ جی کرتے جی ہیں. جو فضی بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں نا جی جی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا کار صاحب آپ سے ایک شریعت کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ہے, ویڈیو کلپ ایک دیکھا ہے. یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو آپ جانتے ہوں گے, جو یوٹیوبرز ہیں. جی جی. یہ جیسے کہ ولاگرز ہیں. جی جی. ان میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, تو وہ ان کی میں پچھلے دنوں میں کلپ دیکھ رہا تھا. جی. کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی والدہ کو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے ہونے والے خامند کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ریئیکشن ویڈیو شوٹ کرنی ہے کہ میں برقع پہنتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں. تو وہ ان کی والدہ صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں کہ ارے کچھ اور کرو, برقع تو وہ پہنتے ہیں جنہوں نے چھپنا ہوتا ہے, ابایا جنہوں نے چھپنا ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی ذرا تشریح کریں, یہ کیا ان کی بات بڑی وائرل بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ.
میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پہ گھونگھٹ ڈال کے باہر نکلیں. اچھا دیکھیے برقعے کے اندر ایک چھپنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے اپنا منہ بھی مطلب نقاب کر لیا ہے, آپ کا منہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور کئی عورتیں تو اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہنتی ہیں, جی جی, ان کے ہاتھ بھی نظر والے کی کچھ میں نے خواتین کو دیکھا جی ہے, جی جی مطلب انہوں نے پاؤں پہ بھی ہاتھوں پہ بھی انہوں نے گلوز چڑھائے ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نظر نہ آ سکے. دیکھیں فصیح بھائی کس چیز کو چھپایا جاتا ہے, جو چیز قیمتی ہو. جی بالکل. اب دیکھیں نا آپ کے گھر میں اگر کوئی کیش ہے, کوئی زیور ہے, آپ اس کو کھلا تو نہیں رکھیں گے, بالکل آپ تو اس کو لاک میں رکھیں گے. جی کیوں کہ یہ قیمتی ہے. اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں, جو بیویاں ہیں, یہ بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے. بالکل. اس لیے ان کے پردے کا اہتمام, ان کے حجاب کا اہتمام ہم اس لیے ان کو اتنا بعض اوقات سختی سے بھی کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگ ایک زیور ہو اور زیور کو کھلا نہیں چھوڑتے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری آڈینس اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, یہ میں نے جو بات کی ہے نا, انشاءاللہ یہ بات ان کے سمجھ میں آئے گی. کیونکہ دیکھیں جب حضور کی زوجہ کو, جو کہ امہات المومنین ہیں, ساری مومنوں کی ماں ہیں, جو کہ ماں ہیں, بالکل ماں ہیں پہلے, لیکن انہیں بھی پردے کا حکم دیا, تو پھر ہماری عورتیں تو ایک عام عورتیں ہیں. بالکل. کر سب کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ تم لوگوں کا اسلام پردے پہ شروع ہوتا ہے, پردے پہ ختم ہو جاتا ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی بات کرنے والوں کو نا میں یہ جواب دوں گا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے عورتوں کا کیا تھا, کیا معاملہ تھا. تم لوگوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اللہ اکبر. تم لوگوں کو بکری کی کھال پہنا کے تو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جاؤ کام کرو جا کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن جب میرے نبی پاک کی آمد ہوئی, نبی پاک نے آ کے عورت جس روپ میں ہے, بیوی کی روپ میں ہے, نبی پاک نے اس کا ایک مقام بیان کیا, اس کا ایک احترام ہے. ماں کے روپ میں ہے تو نبی پاک نے جنت سدرۃ المنتہا کے اوپر سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. سبحان اللہ. بیٹی کا روپ ہے تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی یا دو, اور بعض روایت میں 3 بھی ہے, کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں 3 بہنیں دے, وہ اپنی بہن کی تربیت کرے, پرورش کرے, اس کو پالے, جوان کر کے اس کی شادی کرے, قیامت والے دن وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے شہادت کی 7 والی انگلی ہوتی ہے. واہ, یعنی کہ جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ 2 انگلیاں. جی واہ سبحان اللہ. تو اسلام پردے پہ شروع ہوتا ہے اور پردے پہ ختم ہوتا ہے. یہ کرنے والی جو بات ہے نا, یہ آپ لوگ سوچیں کہ آپ لوگ کو یہ مقام دیے کس نے, یہ اسلام نے دیے ہیں, یہ نبی پاک نے دیے ہیں. بالکل. یہ آپ لوگ کو رتبے, یہ آپ لوگ کا احترام, ذرا یہ علماء کو سننا چاہیے, ان عورتوں کا نا سننا چاہیے, علماء کو مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے اور دین اسلام کی آمد سے پہلے تم لوگوں کا کیا حال تھا. بالکل. کیونکہ ہم نے بھی یہ سنا ہوا ہے کہ قبل از اسلام بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جی, ایک بڑا مشہور واقعہ دایا قلبی والا. کہیں تو ہوتے تھے نا, بچی پیدا ہوتی تو دفن کر دیتے تھے. جی. دایا قلبی کی 5 سے 7 سال کی بچی تھی جو اس نے زندہ دفن کی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 5 سے 7 سال کا بچہ بچی صحیح ہوش میں ہوتا ہے, جی بالکل, اس کو پتہ ہوتا ہے. اتنے سال کی اس کی بچی تھی, جس کو واقعہ بڑا طویل ہے, لیکن صرف ایک آپ نے جو بات کی ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا صرف اتنی بات کروں گا کہ دیکھیں 5 سے 7 سال کی بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. کرسا بھی جو آج یہ جو ٹک ٹاک پہ آج کل جو تماشا ہو رہا ہے کہ اتنی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. بے حیائی کی جڑ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, یہ جڑ ہے بے حیائی کی. لیکن کرسا بھی یہ تو اب آج کل کے دور کی ایک ضرورت بن چکا ہے, کیونکہ کاروبار سوشل میڈیا سے لوگوں کے چل رہے ہیں, تو سوشل میڈیا اگر بند ہو گیا تو کچھ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. دیکھیں فصیح بھائی, یہ لائٹیں ہیں, یہ پنکھا, یہ مائک ہے, جی, اس کی ایک ضرورت ہے. اس کی تب ضرورت ہے جب ابھی آپ جیسے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جی, یا کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے, کوئی خطیب خطابت کر رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, اس کی تب ضرورت ہے. جی.
اب آپ نے گھر میں چلنا پھرنا کوئی باتیں وغیرہ گھر کے معاملات آپ نے اس کو پکڑ کے تو نہیں کرتے رہنا. نہیں نہیں بالکل. کیوں؟ جی اس کو تب بھی لینا ہے آپ نے جب اس کی ضرورت ہے. بالکل. یہ جو سوشل میڈیا نا آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ضرورت, لیکن اس کو ضرورت کے تحت ضرور اس کو استعمال کریں نا. اس میں بے حیائی تو نہیں پھیلانی چاہیے. بے حیائی پھیلانا یہ ضرورت تو نہیں. بے حیائی کے لیے یہ ضروری ہے کوئی؟ بالکل, یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. کر سب یہ بہت امت کی بیٹیوں کا کچھ سمجھ نہیں اب آ رہا کہ یہ کس طرف جا میں کوئی یہ موبائل ہے نا, موبائل یہ جو اب تو ٹچ موبائل آ گئے نا, اب تو پتہ نہیں کیا کیا آگے اور آنا باقی رہ گیا. جی قیامت کے نزدیک دجال آئے گا نا. جی دجال کی ایک آنکھ ہوگی. اچھا, ایک آنکھ ہوگی, اس کو دجال کہتے ہیں. یہ موبائل جو ہے نا یہ دجیل ہے. یہ دجیل ہے. اس کے بھی پیچھے کیمرہ نا, ایک آنکھ لگی ہے نا اس کے بھی پیچھے. یہ دجیل تین والے بڑے وائرل ہیں. تین وائرل ہو گئے. اب دیکھیں نا دجال جو ہے نا دنیا کے اس کونے میں سے بولے گا تو اس کونے میں آواز آئے گی. تو یہ موبائل سے ایسا نہیں ہوتا. آپ یہاں سے کال میں لائے ہیں امریکہ, آواز جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ آپ کی تصویر بھی جائے گی. بالکل, یہ دجیل ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ ضرورت کے تحت ان کا استعمال ہونا چاہیے. بالکل. اچھا کار صاحب ایک اور سوال, تھوڑا سارا ذرا سوال تھوڑا ایسا ہے لیکن ضرورت ہے. جی مجھے میرے کچھ جو ہے نا وہ جاننے والوں نے کہا تھا کہ یہ لازمی کار صاحب سے ذرا پوچھ کے ذرا بتائیے گا. تو میں اسی لیے آن لائن کر رہا ہوں یہ سوال تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں بھی اس چیز کا پتہ چلے. کار صاحب آج کل کی ینگ جنریشن میں ہاتھ کا زنا بہت عام ہے, ہینڈ جاب, مشت زنی. اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ کچھ ہمارے اہل حدیث کے کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی عورت نہیں ہے, اگر آپ ایسی ہاتھ کا زنا کریں تو وہ حلال ہے. اگر آپ نے ذہن میں کوئی فحاشی رکھی ہوئی ہے, کوئی ویڈیو فحاش رکھی ہوئی ہے تو آپ کریں تو وہ حلال ہے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی کوئی روشنی ڈالیں. اچھا, میں نے آپ سے نا یہ بات پہلی بار سنی ہے. یہ میں نے پہلے بات نہیں سنی کبھی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی عورت نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہے, اگر کوئی عورت ہے کوئی ویڈیو تو پھر حرام ہے. جی کچھ فقہ کے جو ہے نا وہ علماء کچھ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اوورال کا سب کا متفقہ رائے اس میں کیا ہے؟ جو کام حلال ہے وہ حلال ہی ہے, جی جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے. بے شک. جس کو نبی پاک اور اللہ نے کہہ دی یہ حرام ہے وہ حرام ہے. اب ہاتھ کا زنا کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں, لیکن میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کے نقصانات ہیں. بالکل ہاں جی, ان کے بہت, کیونکہ میں بھی میڈیکل اسٹڈی کیا ہوا ہے. جی, اس کے بہت نقصان ہیں. اسے جسمانی کمزوری, مینٹلی پرابلم. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بندہ نامرد ہو جاتا ہے. نامرد نہیں ہوتا. اچھا اچھا, اس سے بندہ نامرد نہیں ہوتا. صرف اس سے کیا ہوتا ہے, بندہ کمزور ہوتا ہے اور کچھ مینٹلی جو ہے نا وہ پرابلم اس کو آتی ہیں. صرف شریعت کی روح سے, شریعت کی روح سے یہ سب بڑا عظیم گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ میں یہ میرے ایک ذہن میں بات ہے, تھوڑی سی دھندلی سی ہے, لیکن میں نے بات کچھ اس طرح سنی تھی کہ قیامت والے دن جو لوگ ہاتھ کا زنا کرتے ہیں نا, قیامت والے دن کچھ بچے پیش کیے جائیں گے جن کے سر نہیں ہوں گے. اچھا, جن کے سر نہیں ہوں گے. وہ آ کے یہ بات کریں گے کہ بتاؤ ہمارا قتل کیوں کیا. یعنی کہ یہ ایک بچوں کو نالی میں گرانے والا صاحب ہے. اچھا, یہ اور میں نے یہاں تک ایک بات سنی تھی کہ ان لوگوں کے ہاتھ کے ہتھیلی سے بھی میں نے سنا تھا. جی یہ تو ایک روایت ملتی ہے. اور میں نے ناخنوں سے بھی سنا تھا کہ یہاں سے بچہ پیدا کیا جائے گا. اللہ, جو اس فعل میں مطلع ہیں. محشر والے دن. جی محشر والے دن. کر سب اس سے چھوڑا کیسے جائے, اس جو یعنی کہ کچھ ینگسٹرز ہیں جس میں انوالوڈ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آپ کی شہادت ہوئی نا, میں آپ کی بات کا جواب دینے لگا کہ اس کو چھوڑا کیسے جائے. جی, جب آپ کی شہادت ہوئی تو جب آپ کو غسل دیا گیا نا, جی, تو آپ کے جسم پہ مار کے نشان تھے. اچھا, یعنی جیسے کسی نے مارا ہوا ہے جسم پہ, جی, وہ نشانات تھے. تو پوچھا گیا کہ جسم پہ نشانات کیوں تھے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جب آپ کو اسی طرح کا آپ سے کوئی عمل سرزد ہو جاتا تھا نا, تو آپ اپنے آپ کو خود مارتے تھے کہ یہ کیوں کیا میں نے. اس کو چھوڑنے کا جو ہے نا طریقہ یہی ہے کہ بندہ ایک تو پختہ ارادہ کرے کہ بھائی نہیں اب نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے اب نہیں کرنا. ایک پتھر رکھے یا کوئی ڈنڈا سوٹا رکھ لے, جی, کہ اگر ہو گیا میں اپنے آپ کو یہ ڈنڈا مارنا ہے زور سے, زور سے اتنا کہ مارنا ہے کہ مجھے تکلیف ہو,
مجھے تکلیف محسوس ہو کہ مجھے کچھ پڑا ہے. بالکل. کئیوں نے جوتے رکھے ہوتے ہیں کہ بیگم صاحبہ ماریں آواز زیادہ ہے لیکن تکلیف کم ہو, جی لیکن ادھر ڈنڈا رکھنا ہے, صحیح ہے. ڈنڈا بھی ایسا پھر مارنا خود کو, اس سے جو ہے نا انشاءاللہ عادت چھوٹے گی انشاءاللہ. اور ایک میں اگلے دن سن رہا تھا, ایک بڑی اس نے زبردست بات ایک بندے نے کی کہ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ کر لے بندہ, مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ ساتھ قبر تک بھی جائے گا, حشر تک بھی جائے گا. بالکل بالکل. اور تھوڑی سی مشقت کے لیے اگر بندہ نیک عمل کر لے تو مشقت ختم ہو جائے گی, نیک عمل باقی رہ جائے گا, قبر تک ساتھ جائے گا, حشر تک ساتھ جائے گا, اور حشر سے جنت تک ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. بالکل. مجھے بڑی بات اس کی پسند آئی ہے. کرسب ایک اور اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ گناہ یہ بار بار اگر ہو جائے جی تو توبہ کرتے ہوئے کو ندامت, دیکھیں ندامت ہی سب سے بڑی توبہ ہے. نہیں یہ ندامت کہ میں توبہ کیسے کروں, نہ یہ ندامت نہیں ہے, شیطان کا وسوسہ ہے. یہ شیطان آگے کہتا ہے کہ تو نے آگے بھی کیا تھا گناہ, پھر توبہ کی, پھر ہو گیا, پھر توبہ کی, اب پھر گناہ ہو گیا, اب کس منہ سے توبہ کرے گا, اب کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, چھوڑ اب نہ توبہ کرنا. یہ ندامت نہیں ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ پاک تو فرماتا ہے تو جتنی بار تجھ سے گناہ ہو جائے تو اتنی بار میری بارگاہ میں آ, میں تجھے معاف کروں گا. لیکن انہیں بھی نہیں کر سب بندہ گل ذہن چ رکھ کے کری جائے توبہ کری جائے. وہ مسخری ہے, وہ مسخری ہے. اچھا کہ بندہ یہ ذہن میں رکھے یار چلو گناہ کر لینے بعد معافی مانگ لیں گے, نہ یہ نہیں, یہ تو مسخری ہے نا. اور یاد رکھے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ گناہ کر کے نا بڑی ڈٹائی سے اظہار کر رہے تھے, میں نے یہ گناہ کیا رات کو فلانا, میں نے گناہ کر کے گناہ کا اظہار کرنا یہ سب سے بڑا گناہ, اور اس کی معافی کوئی نہیں ہے. اور آج کل کے نوجوان یہ کرتے ہیں, جی دوستوں کی محفلوں میں جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ گناہ عام ہو گیا ہوا ہے. بالکل یہ گناہ بھی عام ہو گیا ہوا, اور گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی عام ہو گیا ہوا. بالکل صحیح بات ہے. یہ آج کل کے ینگسٹرز کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے لیکن وہ نہیں رکھ رہے. دیکھیں مومن وہی ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہے. واہ بالکل. جس کی تنہائی پاک نہیں نا وہ مومن نہیں. اور یہ تو رسول خدا کا فرمان ہے. ہاں آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کو کیسے چھوڑا جائے, یہ تنہائی سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے. اگر بندہ تنہائی میں بیٹھا اس کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں نا کہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے کہ میں کروں, وہ اٹھ کے نا اپنی فیملی میں جا کے بیٹھ جائے, فیملی میں جا کے بیٹھ جائیں, یا موبائل نکالے کوئی حضور کی نعت لگا لے. نکالتا اس وقت وہ موبائل ہی ہے حضور, نکالتا وہ اس وقت موبائل ہی ہے حضور, لیکن نکال کچھ اور لیتا ہے. جی لیکن نہیں, اس کو ایک اپنا جو نا دماغ میں یہ فیڈ ہو کہ اگر مجھے ایسا ہوگا میں کوئی نعت سنوں گا یا کوئی تلاوت قرآن مجید کی سن لوں گا, سورہ رحمان سنو, سورہ یاسین سنو, یا سورہ مزمل سن لو, یا اٹھ کے جا کے فیملی میں بیٹھ جاؤ. لیکن اب رات کا وقت ہے, فیملی سو رہی ہے, جا کے والا صاحب کا دروازہ کھٹکائے گا, پتہ ہے اندروں لتر آئی جانا. پھر وہ یہ کلی آزمائے نا, کوئی نعت سن لے, کوئی نعت سنے, کوئی تلاوت سن لے. صحیح ہے. کر سے بھی ایک اور مسئلہ کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ نماز میں غلطی لگ جاتی ہے. جی آپ یعنی کہ یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے, یہ کوئی حکم ہے شریعت میں کہ آپ نے اگر پہلی رکعت میں آپ نے ایک سورت پڑھی ہے, اسی یعنی کہ 2 سنتیں میں پڑھ رہا ہوں, فجر کی 2 سنتیں میں پڑھ رہا ہوں, پہلی رکعت میں نے ایک سورت پڑھی ہے, دوسری رکعت میں اس سے پیچھے والی سورت نہیں پڑھ سکتا جو اس سے پہلے ہے؟ نہیں, قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے. یعنی کہ یہ حکم ہے. قرآن پاک آیا بغیر ترتیب کا ہی ہے, لیکن اس کو پڑھنا ترتیب کے ساتھ چاہیے. اب میں نا ہمارے ایک شاہ صاحب تھے, اللہ ان کو گری کے رحمت کرے, آمین. وہ ایک نا ہمارے ادھر جب میں نا بھی نہ امام تھا نہ نائب امام تھا, مطلب پینٹ شرٹ پہن کے میں چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے. تو اب امام صاحب ہمارے آپ صاحب نہیں تھے آئے, وہ کسی وجہ سے نا وہ نہ آ سکے, تو ایک بزرگ تھے, ان کو نا آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. صحیح. اب انہوں نے کیا کیا, وہ نماز انہوں نے شروع کی, پہلی رکعت میں مغرب کی نماز تھی, پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تو سورہ کافرون پڑھی. اچھا. سورہ کافرون پڑھ کے رکوع سجود کیا. دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ کوثر پڑھی, حالانکہ سورہ کوثر پہلے, سورہ کافرون اس کے آگے ہے. انہوں نے بے ترتیب سے, اب انہوں نے سجدہ صاحب بھی نہ کیا, انہوں نے نماز مکمل کی. وہ شاہ صاحب عالم دین تھے, سید زادے تھے, انہوں نے کہا جی دوبارہ نماز ہوگی, کیونکہ آپ نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا. سورہ کوثر پہلے, سورہ کافرون بعد میں, آپ نے سورہ کافرون پہلے پڑھی ہے, سورہ کوثر بعد میں پڑھی ہے, نماز دوبارہ ہوگی. ہم نے دوبارہ مغرب کی نماز پڑھی. تو سجدہ سہو آپ نے بیچ میں نام لیا, یہ کیا ہے؟ جب نماز میں غلطی لگ جائے, ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے. وہ کون سی غلطی ہے؟ وہ غلطی میں عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ ترتیب غلط ہو جائے, جیسے میں نے بھی بتایا. جی. اگر وہ سجدہ سہو کر لیتے تو پھر نماز ہو جانی تھی.
انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑی. اسی طرح جب انسان نماز پڑھا نا, پہلی رکعت پڑھا تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا تو وہ تحیات پہ بیٹھ گیا, اچھا وہ کھڑا نہیں ہوا, تحیات پہ بیٹھ گیا, سجدہ سہو واجب ہو گیا اس پہ. اچھا اسی طرح وہ اگر دو رکعتیں پڑھی ہیں, ہاں 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو اتحیات پہ بیٹھنا تھا, وہ کھڑا ہو گیا سیدھا. اگر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا نا پھر وہ بیٹھے گا نہیں, بیٹھے گا نہیں. کیوں, کیا کرے گا پھر؟ اتحیات واجب ہے, قیام فرض ہے. پھر وہ 3 رکعتیں پڑھے گا؟ نہیں, وہ 4 والی تو 4 ہی پڑھے گا. نہیں دیکھیں 2 رکعتوں والی نماز ہے جی, اس نے دوسری رکعت میں اتحیات پہ ہاں بیٹھنا اگر تھا. 2 رکعتوں والی نماز ہے نا تو پھر وہ واپس بیٹھے گا نا, کیونکہ آگے رکعت ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, پھر وہ بیٹھے گا, پھر سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے, مثال کے طور پہ وہ 4 رکعتوں والی نماز پڑھا ہے, اب اس کو غلطی لگ گئی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے جی, تو وہ جب خیلی اتحیات پہ بیٹھے گا نا, 4 رکعتیں مکمل کر کے جب اتحیات پہ بیٹھے گا تو اتحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اپنے دائیں طرف سلام پھیرے گا, 2 سجدے کرے گا, سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات سے شروع کرے گا. بعض کہتے ہیں کہ دروشی سے شروع کر لے, بعض کہتے ہیں کہ اتحیات سے دوبارہ شروع کرے. جی, اتحیات پڑھ کے دروشی پڑھ کے ربی جلی پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. سلام کب پھیرنی ہے؟ کلمہ جو آتا ہے بیچ میں جب ہم جی, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, انگلی جو شہادت کھڑی ہے جو گواہی دینی ہوتی ہے, جی یہ پڑھ کے پھر دائیں طرف سلام پھیرے گا. ایک طرف سلام پھیرنی ہے, ایک طرف سلام پھیرے اگر غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دے تو پھر تو نماز باہر ہو گیا, پھر وہ دوبارہ پڑھے گا. دوبارہ پڑھے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کر صاحب ایک اور مسئلہ کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہیں تو جماعت کے ساتھ بعد میں شامل ہوئے ہیں جی, تو انہیں ذہن سے نکل گیا, بس قرات میں انسان کبھی کھو جاتا ہے جی, تو ان کے ذہن سے نکل گیا کہ رکعت مس ہوئی تھی. اب امام نے سلام پھیری ہے, انہوں نے امام کے ساتھ دائیں طرف سلام پھیر لیا لیکن بائیں طرف ابھی نہیں پھیری, تو وہ کیا واپس کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ سجدہ سہو کریں گے. جی وہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے طرح طرح سلام پھیر دی تھی نا, وہ سجدہ سہو کر لیں تو بہتر ہے. بہتر ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر امام سجدے میں ہے نا تو پیچھے سے کوئی آگے جماعت میں شامل ہوگا نا, وہ سجدے میں نہیں شامل ہوگا, وہ انتظار کرے گا امام اٹھے تو میں نعرہ لاؤں, میری رکعت فوت ہو گئی جی, وہ تو فوت ہو گئی ہوں کی نال میں سجدے چ رلا. یہ غلط ہے طریقہ. کیا پتہ تمہارا وہی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. واہ, بالکل, کیونکہ یہ ایسا خود بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, میرے اپنے بھائی ہیں بڑے, میں نے خود انہیں اگلے دن دیکھا ہے کہ وہ لیٹ نماز میں شامل ہوئے ہیں تو اب وہ کھڑے ہیں, میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں تو وہ کھڑے ہیں. اب امام صاحب جو ہیں ہماری مسجد کے, اب انہوں نے پہلا سجدہ کر لیا. اب میری عادت ہے کہ میں تھوڑی سی اپنی رفتار تیز کر لیتا ہوں, دوڑتا نہیں ہوں کیونکہ دوڑنے سے منع فرمایا گیا ہے. میں تھوڑا سا ذرا تیز ہو جاتا ہوں کہ یار سجدہ مل جائے. اب کر صاحب میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ اب امام صاحب سجدے میں آتے, وہ کھلو کے انتظار کر دے, پھر لو جی اٹھ سن گے تو میں کھلوں گا. اچھا, میں جا کے فٹافٹ جا کے, مجھے ایک سجدہ ملا, وہ رکعت میری فوت ہو گئی تھی, ایک سجدہ امام صاحب نے کر لیا ہوا تھا, ایک رہتا تھا, تو میں نے کہا چلو یہی کر لیتے ہیں, ثواب تو ملے گا نا. ثواب تو نہیں نہ رہے گا جا سکتا, اللہ کی ذات تو ہر چیز پہ جو ہے نا وہ ثواب اجر دیتی ہے, فرشتے ہر چیز نوٹ کریں. وہ کہنسن کہ نہیں یار چلو میں کام موکل ہے, وہ میرے اپنے بڑے بھائی ہیں. مطلب کر صاحب اس سے یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے لیے اب اللہ کو سجدہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہوا ہے. بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یار چلو میں بعد جو کرنا ہے. انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. بالکل بالکل. کر صاحب آج آپ نے جو وقت دیا ہے میں اس کا بہت مشکور ہوں. ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں, دینی مسائل. مجھے سوشل میڈیا پہ تو کم ہی میسیجز آئے ہیں, مجھے فزیکل بہت سے لوگوں نے کہا ہے, میرے سراؤنڈنگز میں کچھ دوست یار ہیں, کچھ رشتہ دار, انہوں نے بہت سے ایسے بولا ہے کہ یار مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے میں دیگر بھی آپ سے بیٹھ کے ایک سرکات پوچھتا رہتا ہوں. تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ یار ہم آن لائن کریں گے روز ایک پوڈ کاسٹ, مختصر سارا ریکارڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی جو مجھے فزیکل سوال لوگوں نے پوچھے ہیں وہ میں آپ سے کروں, آپ اس کا مسئلہ بتائیں. ہو سکتا ہے وہ مسئلہ کسی اور کو بھی آتا ہو. فصیح بھائی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل خدا ہر طرح سے حاضر ہوں. آپ جب بلائیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں, اور جو مسئلہ مجھے پتہ ہوگا میں ضرور بتاؤں گا. بہت شکریہ خیر صاحب, آج آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کیونکہ ابھی کچھ میں نے ولیوں کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ وہ مہینہ سفر کا ہے تو اس سے ولیوں سے نسبت ہے. جی 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 بالکل. تو وقت تھوڑا اوپر ہو جانا ہے تو ظاہر ہے آپ نے بھی آرام کرنا ہے, تو میں انشاءاللہ روز آپ سے جو ہے نا آدھے گھنٹے کی گفتگو کیا کروں گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اولیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارا کل کا پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کا ذکر کریں گے.
آپ سے یہی درخواست ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ کو ہمارے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتہ کوئی ایسا نوجوان جو کسی گناہ میں ملوث ہے, آپ کے شیئر کرنے سے وہ راہ راست پر آ جائے, آپ کو بھی ثواب ملے, ہمیں بھی ثواب ملے. کہ حضور ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی دعوت فکر آپ اگر اینڈ پہ دینا چاہیں تو؟ دعوت فکر میں یہ دوں گا کہ جیسے کہ سفر کا مہینہ جاری ہے, جی اس مہینے میں نا صدقہ تو خیرات زیادہ سے زیادہ کریں, جی کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ذرا تھوڑا نا بھاری مہینہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, جی اگر شادی کر لو تو توڑ نہیں چڑھتی, جی جی توڑ چاڑ بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی. جی میں ان کو یہ بات بتانا چاہوں گا, مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں جی شادی ہو جائے تو توڑ نہیں چڑھتی. مجھے بتائیں کیا ایسی شادی کوئی ہے, ہو سکتی ہے بالکل جس طرح کہ یہ توڑ چڑھی ہے؟ بالکل. اسی پھر پہ سنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی. اولاد نہیں ہوتی. مجھے بتائیں کیا حسن حسین اور زینب جیسی اولاد کسی کی ہو سکتی ہے؟ واہ سبحان اللہ. تو یہ سب فضول باتیں. سب مہینے اللہ کے ہیں, سب دن اللہ کے ہیں. مہینہ حضور کوئی بھی نہیں. بالکل نہ کیونکہ کوئی. کچھ کہتے ہیں محرم کے بارے میں, کچھ کہتے ہیں سفر کے دیکھیں بارے میں. محرم کے بارے میں تھوڑی پرہیز کرنی چاہیے, کیونکہ محرم ہاں سادگی سے نکاح ہو جانا چاہیے. یہ ڈولڈ مکے والا تو 12 مہینے نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں. ہم نے ساری رسمیں جو ہے نا ہندوؤں والی اپنا لی ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں نا اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا. ایک موضوع اپنا ہم یہ شادی بیاہ ہاں کریں جی گے, اس میں انشاءاللہ تفصیلی انشاءاللہ. باقی منحوس مہینہ کوئی بھی نہیں کوئی منحوس دن نہیں ہے, کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, کوئی منحوس شخص نہیں ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین. بہت شکریہ. آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں, لائک کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.